ایک دور دراز بھولی بسری اور مٹی کے راستوں والی بستی تھی کوہ خستہ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں غربت ہوا کی طرح ہر گھر میں بسی ہوئی تھی، لیکن اسی بستی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کے وجود میں غربت تو تھی، مگر اس کا دل، اس کی صورت، اس کا انداز سب کسی شہزادی کی طرح نازک تھا۔ اس لڑکی کا نام تھا ایولن۔ ایولن کے ہاتھوں میں نرمی تھی، چہرے پر چاندنی سی ملائمت اور آنکھوں میں ایسی شفاف روشنی جیسے کسی اور دنیا کی ہو۔ بستی کی عورتیں اکثر کہتی تھیں، یہ غریب ہے ضرور، مگر لگتی کسی آسمانی محل کی ہے۔ اگرچہ وہ نازک تھی، مگر محنت سے پیچھے نہ ہٹتی۔ اپنی بیمار ماں کے لیے پانی بھر کر لاتی، برتن دھوتی، کپڑے سکھاتی اور کبھی چھوٹے بچوں کو پڑھا کر تھوڑے سکے کماتی۔ اس کا سب سے بڑا خواب اپنی ماں کو ایک دن بغیر درد کے سانس لیتے دیکھنا۔ جنگل میں لکڑیاں چننے گئی تھی جسے وہ مشکل سے اٹھا پاتی تھی کیونکہ وہ نازک لڑکی تھی، کہ اچانک اسے درد بھری سسکی سنائی دی۔ آواز کے پیچھے گئی تو ایک سفید چاند جیسا ہرن زخمی پڑا تھا۔ ایولین گھبرا گئی، اس کے نازک ہاتھ کانپے، مگر دل نے اجازت نہ دی کہ وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا ریشمی دوپٹہ پھاڑا اور ہرن کی ٹانگ پر باندھ دیا۔ سورج ڈوبا تو زخمی ہرن سنہری روشنی میں بدلنے لگا، اور پھر اس کے سامنے ایک خوبصورت شہزادہ آ کھڑا ہوا۔ ڈریے نہیں، اس نے نرم آواز میں کہا، میں شہزادہ زریان ہوں، آپ نے میری جان بچائی ہے۔ ایولین کی ہچکچاہٹ اس کی آنکھوں میں جھلکی۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری ماں ٹھیک ہو جائے۔ شہزادہ مسکرایا، آپ کا دل آپ کو آپ کا حق دلوائے گا۔ چند دن بعد بستی میں شور تھا۔ بادشاہ کا شاہی قافلہ آ رہا تھا۔ سب دروازے بند کرنے لگے، مگر قافلہ آ کر ایولین کے چھوٹے کچے گھر کے سامنے رک گیا۔ بادشاہ سلامت نے اس لڑکی کو محل بلایا ہے جس نے شہزادہ زریان کی جان بچائی ہے۔ ماں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹی جا، تقدیر نے آخر تیرا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ ایولین اپنی نازک انگلیوں میں ماں کی انگلی تھام کر روتے ہوئے رخصت ہوئی۔ محل پہنچ کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے خوفناک اور سب سے خوبصورت جگہ دیکھی۔ سنہری دروازے، نیلم چاندی والی راہداریاں اور وہ چمک جسے وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بادشاہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ شہزادہ زریان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ بیٹی، تم نے میرے بیٹے کو بچایا، تم مانگتی کیا ہو؟ ایولین نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، میری ماں کی صحت۔ شہزادہ آگے بڑھا، لیکن میں اسے جو انعام دینا چاہتا ہوں وہ دنیا کا سب سے قیمتی ہے۔ ایولین کی پلکوں نے لرز کر اسے دیکھا۔ میں اسے شہزادی بنانا چاہتا ہوں۔ دربار میں ہوائیں رک گئیں، سب چونک گئے، وزراء، درباری، خواتین، سب حیران۔ وہ نازک ہے، خوبصورت ہے، مگر غریب ہے۔ درباری عورتوں نے سرگوشیاں کیں۔ شہزادے نے کہا، شہزادگی خون نہیں دل سے ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا، آج سے یہ ایولین نہیں، پرنسس ایولین نور العیسیٰ ہے۔ ایولین کے آنسو بہہ نکلے۔ ایولین کی نازک شخصیت نے سب مسحور کیے رکھا، مگر کچھ لوگ سخت ناراض تھی۔ حسینہ بیگم جو چاہتی تھی کہ اس کی اپنی بیٹی شہزادے سے شادی کرے، شہزادی مہرین جو سمجھتی تھی کہ ایک نرم دل اور غریب لڑکی بادشاہی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، دیگر محل کی عورتیں جو اس کی نرمی اور خوبصورتی سے حسد کرتی تھیں۔ ایولین نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے شاہی آداب، گفتگو، تلوار بازی، سواری، بادشاہی قوانین سب کچھ سیکھا اپنے نازک ہاتھوں کے باوجود، اور شہزادہ زریان ہر لمحے اس کی تعریف کرتا۔ تم دنیا کی سب سے باوقار لڑکی ہو ایولین۔ بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش ہوئی۔ محل میں ہلچل مچ گئی، کر طرف ہر شخص پر شک کیا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ لانی یہ گستاخی سر انجام دی ہے، لیکن ایولین کی تیز نگاہ جو خدا کی عطا تھی نے وہ منک دیکھی جو حسینہ بیگم کے کمرے سے تھی۔ ایولین نے حسینہ بیگم کے کمرے کے باہر ایک زہر کی شیشی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا دیکھا، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ ایولین نے سزا کا پورا ثبوت پیش کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حسینہ بیگم کو قید کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے حسینہ بیگم کو پکڑا اور وہ چیخی چلائی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے قید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے فخر سے کہا، میری شہزادی صرف نازک نہیں، بہادر بھی ہے، اور محل نے پہلی بار اسے دل سے قبول کیا
اور شہزادی کے روپ میں قبول کرنا پسند کیا۔ ایولن کی ماں اب صحت مند تھی اور محل میں رہتی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے کی منگنی کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ روشنی کے دیے، گلابوں کی مہک، کہے کہے ناچ، سب کچھ آسمانی لگ رہا تھا۔ شہزادہ زریان ایولن کے سامنے آیا۔ ایولن نور النساء، تم نے میرے دل، محل اور اس سلطنت کو روشن کر دیا۔ کیا تم میری زندگی کی ملکہ بنو گی؟ ایولن کی پلکوں پر نمی آ گئی، دھیرے سے ہاں کہا۔ پورا محل تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایولن نے بادشاہی سنبھالی مگر اپنا نازک ملائم دل نہیں بدلا۔ وہ غریبوں کے لیے دسترخوان بنواتی، بیواؤں کے لیے ایک گھر بنواتی، یتیم بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتی، بستیوں میں خود جاتی، اپنی طرح کی لڑکیوں کے لیے نیا مستقبل بناتی۔ لوگ دعا دیتے تھے، ایولن دل کی ملکہ، غریب گھر کی مگر سب کی شہزادی۔ شہزادہ زریان اس کا ساتھی، اس کا ہمدم، اس کا محافظ تھا۔ اور یوں ایولن نازک لڑکی جس کے ہاتھ نرم تھے، جس کے قدم شفاف خوابوں پر چلتے تھے، وہ غربت سے اٹھی اور دنیاؤں کی سب سے محبوب شہزادی بن گئی۔